بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو یونس اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام نے جو حقوق، عزت اور تحفظ عورت کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے قطعاً ایسا احترام، ایسی عزت، مقام اور حقوق عورت کو حاصل نہیں تھے۔ اسلام سے قبل عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورت کی ہی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کیا جاتا تھا۔ آج اسلام نے جو حقوق عورت کو عطا کیے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ اس کے برعکس آج کچھ خواتین عورتوں کے حقوق کی ٹھیکیدار بن کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کر میدان میں آ جاتی ہیں اور تحفظ حقوق نسواں کی آڑ میں فحاشی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور یہ خواتین عورتوں کی آزادی کو لے کر معاشرے میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو ہر پہلو سے عزت اور تکریم سے نوازا ہے۔ ہر وہ کام جس کا تعلق تحفظ سے، تکریم سے اور عزت سے ہو، وہ اللہ پاک نے عورت کے سپرد کیا ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے متعلق فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ دکھائیے یہ اعزاز ہے کسی مرد کے پاس اسلام میں کہ جگر کا ٹکڑا ایک عورت کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عال جاریتان حتی تبلغا، کہ اللہ پاک نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کیں اور اس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی پرورش اور تعلیم کا اہتمام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اور میں قیامت کے دن ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اور اشارہ کر کے بتایا کہ وہ شخص اور میں اس طرح جنت میں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، من كانت له 3 بنات او 3 اخوات فصبر علیہن فأطعمہن وسقاہن، کہ اللہ پاک نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی ہیں یا 3 بہنیں عطا کی ہیں اور وہ ان پر صبر کرتا ہے، کن لہ حجابا من النار، کہ وہ 3 بیٹیاں یا بہنیں قیامت والے دن اس شخص کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ اعزاز عورت کے پاس ہے۔ اور پھر محمد بن سلمان کہا کرتے تھے کہ البنون نعمہ والبنات حسنات، کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکیاں ہیں۔ فاللہ یحاسب علی النعم ویجازی بالحسنات، کہ اللہ پاک نعمتوں کا حساب لیں گے اور نیکیوں کی جزا دیں گے۔ جی، یہ اعزاز ہے عورت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے پیغمبر علیہ السلام، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ فرمایا اس کے بعد کون ہے سب سے زیادہ حقدار؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ جب چوتھی بار اس نے پوچھا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حق عورت کو دیے اور 1 حق مرد کو دیا۔
اتنا عظیم رتبہ اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هل لک من کیا آپ کی والدہ ہے؟ قال نعم، اس نے فرمایا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، فإن الجنة تحت رجلیها، کہ جنت آپ کو آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ یہ اعزاز اور یہ تکریم اسلام نے عورت کو دی ہے کہ جنت کا حصول ماں کی خدمت کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور فرمایا کہ مجھ سے ایک ناحق قتل ہو گیا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کے والدین ہیں؟ هل لک من کیا آپ کی ماں ہے؟ اس نے فرمایا قال لا، اس نے کہا نہیں ماں نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا هل لک من خالۃ، کیا آپ کی خالہ بھی ہے؟ کیونکہ اسلام نے خالہ کا مقام بھی ماں کے قائم مقام رکھا ہے۔ تو اس شخص نے کہا جی خالہ تو ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فبرھا، جاؤ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تیرے اس گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ سب اعزازات اسلام نے عورت کو عطا کی ہے، سب تحفظ اور تکریم اسلام نے عورت کو دی ہے۔ اس کے باوجود بھی آج اگر کچھ خواتین آزادی حقوق نسواں اور تحفظ حقوق نسواں کے تحت عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں سمجھ عطا فرمائے کہ جو اسلام نے مقام عطا کیا وہ کسی اور مذہب اور کسی اور دین نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔